آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا تو نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنے قوم کو دعوت دے دی، توحید کی دعوت دے دی، رسالت کی دعوت دے دی، انہوں نے نہیں مانا۔ جب نہیں مانا تو اللہ مایوس ہو، روزانہ نوح علیہ السلام دعوت دیتا تھا، وہ نوح علیہ السلام کو مار دیتے اور اتنا مار دیتے بے ہوش ہوتا تھا، بے ہوش ہونے تک مار دیتے۔ آخر مایوس ہوا نوح علیہ السلام کہ ابھی کوئی بھی ایمان لانے والا نہیں، بددعائی کی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ ان کافروں کا ایک بھی زمین پر نہ چھوڑے۔ پھر اللہ نے فرمایا دعا قبول ہو گئی، آج کشتی بنا لیں تو مسلمان بھی ہیں، مسلمانوں کو کشتی میں سوار کرے۔ تو نوح علیہ السلام کشتی بناتا تھا اور وہ ہنستے تھے، نوح علیہ السلام پر ہنستے تھے، کچھ نہ بارش ہے نہ پانی ہے نہ دریا ہے اور کشتی بناتا ہے، ہنستے تھے۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا آج آپ ہم پر ہنستے ہیں، کل ہم آپ پر ہنسیں گے۔ 2 سال لگے کشتی میں، کشتی تیار ہو گئی۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ کوئی کام مشکل ہے نہیں۔ اللہ نے آسمان کو حکم دے دیا بارش چھوڑ دے، زمین کو حکم دے دیا پانی نکالو، پوری زمین چشمے بن گئی، یکدم پانی اوپر آیا۔ ابھی نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے، ایک بیٹا کافر تھا، تو نوح علیہ السلام بار بار جب کشتی میں سوار ہوا، جانوروں میں بھی 2 ہر نوع سے 2 جانور، ایک نر ایک مادہ، وہ بھی سوار کیا، کتے ہو، شیر ہو، ریچھ ہو، جو بھی حیوان زندہ تھا ان کو بھی سوار کیا۔ 3 طبقے تھے کشتی کے۔ تو بیٹا کشتی کے کنارہ پر تھا ایک حد تک، بیٹے سے کہا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو کر کشتی میں داخل ہو جاؤ۔ اس نے کہا پہاڑوں میں جاؤں گا، پہاڑ مجھے پانی سے بچائے گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا عذاب ہے، کوئی بھی نہیں بچا سکتا ہے، اللہ ہی بچا سکتا ہے، سوار ہو جاؤ۔ بیٹے نے سلام نہیں لایا، اتنے میں ایک موج آیا، موج میں غرق ہوا۔ ابھی نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے رہے، حام، سام، یافس۔ وہ 3 بیٹے، نوح علیہ السلام، ایک بیوی، 3 بیٹے اور 3 بہو، صرف یہ کتنے ہوتے ہیں؟ یہ 8 آدمی۔ یہ ایک روایت میں ہے یہ 8 آدمی تھے کشتی میں، اور باقی جب باقی سب دنیا میں جتنے تھے کافر تھے سب ہلاک ہو گئے۔ اس کے بعد وہ نسل پیدا ہو گئے نوح علیہ السلام کے، وہ 3 بیٹوں کی اولاد، ایک کے نسل یوج ماجوج ہے، 2 کے نسل یہ بنی آدم ہے، وہ سب ہلاک ہو گئے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ذریۃ من حملنا مع نوح، اے ان لوگوں کی اولاد جو نوح علیہ السلام کے ساتھ ہم نے سوار کیا تھا کشتی میں، اور نوح علیہ السلام اللہ کا شکر گزار بنتا تھا کہ تم بھی توحید مانو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اب تورات میں پیشگوئی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے خبر دی تھی، جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی کے طور پر بہت سی چیزوں کی خبر دی۔ وہ چیزیں بعد میں ظاہر ہوتی ہیں، آج ظاہر ہوتی ہیں، کوئی پہلے ہو گئے ہیں کوئی بعد میں۔ رسول اللہ نے جتنی خبریں دی وہ وحی کے ذریعے سے خبر دیتا تھا، وہ ساری خبریں سچی تھی۔ تورات بھی اللہ کی کتاب تھی، تورات میں پیشگوئی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا تھا۔ تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کا رسول تھا، تو اللہ نے فرمایا یہ موسیٰ آپ کی قوم بنی اسرائیل
ہوا اللہ کی فوج ہے، بارش اللہ کی فوج ہے، دریا فوج ہے، زمین فوج ہے، پرندے فوج ہے۔ کئی قوموں کو پرندوں کے ذریعے سے ہلاک کیا، کئی قوموں کو پانی کے ذریعے سے، کئی قوموں کو اوپر زمین الٹی کی، کئی قوموں پر اوپر سے پتھر برسے۔ تو اللہ تعالیٰ کا عذاب دو تھے۔ اللہ نے فرمایا 2 دفعہ یہ فساد کریں گے اور 2 دفعہ ان پر عذاب آئے گا، ہر فساد پر عذاب آئے گا۔ وہ فساد کیا تھا؟ کیا فساد؟ بعض مفسرین لکھتے ہیں پہلی دفعہ زکریا علیہ السلام کو قتل کیا۔ یہ بنی اسرائیل جو آج ہیں فلسطینیوں پر ظلم کرتے ہیں، ان کے گھوڑوں میں 70 انبیاء علیہ السلام کو ذبح کیا۔ 70 انبیاء بھی بہت آتے تھے، کہتے ہیں ایک نبی کو پکڑ کر پتھر کے اوپر ذبح کر، اور انبیاء علیہ السلام بھی بہت آتے تھے۔ ایک فساد تو یہ تھا۔ دوسرا فساد یحییٰ علیہ السلام جو زکریا علیہ السلام کا بیٹا ہے، دوسری دفعہ اس کو قتل کیا، شہید کیا۔ پہلی دفعہ جب زکریا علیہ السلام کو شہید کیا ایک عذاب آیا، جب یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا دوسرا عذاب آیا، اور عذاب آنے کے بعد یہ لوگ توبہ کرتے تھے۔ توبہ کیا تو اللہ تعالیٰ پھر ان کی اولاد اور ماں آدمی زیادہ کرتا اور ان کو قوت دیتا۔ قوت دے دیا، یہ مست ہو کر نشہ میں آ کر پھر گناہ کرتے، پھر اللہ کا عذاب۔ ایک بعض مفسرین لکھتے ہیں فساد سے مراد یہ بے شکری کے طور پر اللہ نے قرآن میں فرمایا تم 2 دفعہ فساد کرو گے، شرک۔ وہ فساد کیا ہے؟ شرک کرتے تھے۔ عزیر علیہ السلام کو خدا سمجھ کر پکارا، اور الیاس علیہ السلام کو خدا سمجھ کر پکارا، ان پر عذاب آیا۔ دوسری دفعہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا سمجھ کر پکارا تو دوسرا عذاب آیا۔ فساد سے مراد یا انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا تو ان پر عذاب آیا، 2 دفعہ قتل کیا، 2 دفعہ عذاب آیا۔ یا فساد سے مراد یہ پہلی دفعہ شرک کیا، عزیر علیہ السلام کو خدا سمجھا، مشکل کشا کا عرصہ سمجھا۔ الیاس علیہ السلام کو بھی خدا سمجھا، اس کی عبادت کرتے تھے، سجدہ کرتے تھے، اس سے حاجت مانگتے تھے، اس کو پکارتے تھے، پھر عذاب آیا۔ بعد میں عیسیٰ علیہ السلام کو زمین سے اللہ نے اٹھایا، اٹھانے کے بعد کچھ بنی اسرائیل نے جو انگریز ہیں، آج انگریز کہتے ہیں عیسائی، انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے اندر حلول کیا۔ بعض نے کہا میں اللہ کا بیٹا ہے، بعض نے کہا میں تیسرا خدا ہے۔ ایسے مختلف فسادات و شرک کیا، جب بھی شرک کرتے تھے اللہ عذاب دیتے تھے۔ تو تورات میں پیش گوئی کے طور پر اللہ نے فرمایا کہ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، قضینا کا معنی امرنا، ہم نے حکم کیا تھا، پیش گوئی کے طور پر ہم نے حکم کیا، امر کیا بنی اسرائیل کو فی الکتاب تورات میں۔ کیا امر کیا؟ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، تم 2 دفعہ فساد کرو گے زمین میں، یا انبیاء علیہ السلام کو قتل کر کے یا شرک کر کے، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور اولاد زیادہ دے دی، تم تکبر کرو گے بہت بڑا، تکبر کر کے پھر گناہ کرو گے۔ وَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، جب پہلی تاریخ آئی فساد شروع کیا، پہلی تاریخ میں زکریا علیہ السلام قتل کیا، یا عزیر علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام کی عبادت شروع کی، اللہ کے ساتھ شرک کیا، تو بعثنا علیکم عبادا لنا، تم پر ہم نے اپنے بندوں کو بھیجا، بندوں کو مسلط کیا۔ عبادا لنا لفظ سے ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے وہ بنی اسرائیل پر جو مسلط ہو گئے تھے وہ اللہ کے تابعدار بنتے تھے، نہیں کافر تھے۔ جالوت کی طرف اشارہ ہے، سورہ بقرہ میں ذکر ہے۔ عباد اللہ کے اللہ اللہ یہاں مخلوق بنا ہے، عباد اللہ بنا اپنی کچھ مخلوق کو
جالوت قتل ہوا اور پھر اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو حکومت بھی دے دی، سلطنت بھی دے دی، اور بنی اسرائیل نے توبہ کی۔ توبہ کرنے کے بعد کیا ہوا ہے قرآن میں؟ اولیوا سے شدید فجاز کو جلا دیا، وہ جالوت اپنی فوج لے کر آیا، فجاز کو جلا دیا، وہ گھروں کے وہ فوج آ کر گھروں کے اندر داخل ہو گئے۔ کیوں گھروں کے اندر داخل ہو گئے؟ تلاشی کے گھر کے اندر دیکھتے تھے، جو بھی مرد ملا کھینچ کر اس کو قتل کر دیا۔ وہ کام ہوا یہ اللہ کا فیصلہ سلام۔ پھر بنی اسرائیل نے توبہ کی، ثم نظرنا لكم الكرة، پھر جب تم نے توبہ کی تو ہم نے تمہیں غلبہ دے دیا، وَأَخْرَجْنَاكُمْ بِأَمْوَالِكُمْ وَبَنِينَ، تمہیں مال کی بیٹے کی اجازت دے دیا، وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، عدد میں بھی زیادہ ہو گئے۔ اور اللہ نے یہ فرمایا ایک فائدہ ہے یہ، اگر تم اچھائی کرتے ہو تو اچھائی اپنے ساتھ ہے، اچھائی کرتے ہیں تو اپنے ساتھ ہے، جو بھی اچھائی کرتا ہے دنیا میں وہ اپنے ساتھ کرتا ہے، فائدہ اس کو ہے، اچھائی کرنے والے کو ہے، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا ایک نام ہے غنی، اللہ بے پرواہ ہے، اللہ کی ذات میں کمی ہے نہیں کہ اللہ کو کیا فائدہ ہو۔ وَإِنْ أَصَابَكُمْ فَلَهَا، اللہ نے یہ صاف اعلان کیا، کوئی اچھائی کرتا ہے تو اپنا فائدہ ہے، کوئی برائی کرتا ہے برائی کا عذاب اس نفس پر اترے گا۔ تو پہلی دفعہ جب جالوت نے بہت قتل کیا اور داؤد علیہ السلام کے زمانہ میں انہوں نے توبہ کیا، غالب ہو گئے، غالب ہو کر کہتے ہیں بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے، جب مال اولاد دولت زیادہ ہوتی ہے تو وہ باغی ہو جاتا ہے۔ یہ فرعون کا کہتے ہیں یتیم بچہ تھا، لیکن اللہ نے دنیا دے دی تو اتنا باغی ہوا، خدائی کا نکالا۔ بنی اسرائیل جب اپنی حالت اچھی دیکھا، اللہ کا نافرمان ہو کر پھر شرک شروع کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہنے لگے، بیٹے عزیر علیہ السلام کو خدا کہتے تھے تو عذاب آیا، بعد میں عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہنے لگے، عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے یا تیسرا خدا ہے یا خدا کا بیٹا ہے، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ يَسُوءُ وُجُوهَهُمْ، دوسری تاریخ آئی عذاب کی، تمہارا چہرہ خراب کرنے کے لیے، وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ نے دشمن مسلط کیا ہے بخت نصر اور اس کے ساتھی تھے کہ تاکہ وہ مسجد میں بیت المقدس میں داخل ہو۔ کیوں داخل ہو؟ وہ کافر تھے، جالوت بھی کافر تھا، بخت نصر بھی کافر ہے، وہ مسجد میں کیوں داخل ہوتے تھے؟ پہلی دفعہ جالوت جب آیا یہ گھروں میں داخل ہو گئے تھے تو تلاشی کر کے نکال کر قتل کیا۔ دوسری دفعہ جب بخت نصر لشکر لے کر آیا، بنی اسرائیل بھاگ کر سب بیت المقدس کے اندر گئے، کما دخلوا اول مرہ، جیسا پہلے بھی داخل ہو گئے تھے مسجد والوں کو مسجد میں قتل کیا۔ مفسرین لکھتے ہیں بنی اسرائیل دوڑ دوڑ کر پناہ لینے کے لیے مسجد اقصی میں جمع ہو، اور بخت نصر کے فوجوں نے سارے گیٹ بند کر کے اندر ان کو تلواروں سے قتل کیا، سر کاٹا سب کا۔ کہتے ہیں مسجد میں اتنا خون تھا کہ گھوڑوں پر سوار ہو کر وہ فوج اندر جاتی تھی تو وہ خون گھوڑوں کے گھٹنوں تک خون آتا تھا، اتنے بنی اسرائیل کو قتل کیا۔ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، ہلاک کرے جس چیز پر ہاتھ پہنچا اس کو ہلاک کیا۔ پھر اللہ نے فرمایا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، یہ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ میں اشارہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی طرف۔ عصا کا فاعل رب ہوا، اس کا معنی وجوب کا ہوتا ہے، واجب ہے
رسول اللہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں آیا تو مدینہ منورہ میں بنو نذیر اور بنو قریظہ یہ یہود کے دو خاندان انہوں نے رسول اللہ کا کفر کے انکار کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بنو قریظہ کو قتل کیا، بنو نذیر کو ملک سے نکالا، مدینہ سے سب کیا، خیبر میں لے گئے. پھر عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا دور میں خیبر سے بھی نکالا، پورا جزیرۃ العرب سے نکالا، کیونکہ رسول اللہ نے مرض الموت میں فرمایا تھا اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، جزیرۃ العرب سے یہود کو نکالو. انہوں نے نکالا. وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا، کفر کیا تو جہنم تمہارا جل خانہ ہے، جہنم میں ڈالو. اب یہاں اسرا کا ذکر ہے اس سورت میں، سورہ نجم میں معراج کا ذکر ہے. یاد رکھیں ایک اسرا ہے ایک معراج ہے. اسرا مسجد حرم سے بیت المقدس تک جو سفر ہے اس کا نام ہے اسرا. بیت المقدس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام ساتھ لے کر سدرۃ المنتہا یا اس سے بھی اوپر تک گئے ہیں، اس کا نام ہے معراج. یہ معراج میں اتنا اختلاف ہے، یہ معراج میں ایک یہ اختلاف ہے، یہ معراج بیداری میں ہوا ہے یا خواب میں ہوا ہے. محققین کا امت کا اجماع ہے بیداری میں ہوا ہے، نیند کی حالت میں نہیں. ایک دوسرا یہ اختلاف ہے صرف روح گئی ہے یا جسم بھی، تو امت کا اجماع ہے روح اور جسم دونوں گئے، کیونکہ عبدہ لفظ آیا، اپنا بندہ کو لے گیا، اور بندہ عبد روح اور جسم دونوں کا نام ہے، روح اور جسم دونوں گئے. 44 صحابہ نے یہ حدیث معراج کی حدیث 44 صحابہ نے نقل کیا ہے. 44 صحابہ نے نقل کیا تو یہ متواتر حدیث ہو گئی. ابھی اور امت کا اجماع بھی ہے، اس کا منکر کافر ہوتا ہے. لیکن یہ ہوا کب ہے؟ دیکھو اس میں اختلاف ہے. یہ کب ہوا؟ تفسیر خازن لکھتا ہے جمادی ثانی کی 27ویں رات تھی. جمادی ثانی کی 27ویں رات میں یہ معراج ہوا. ایک قول یہ. دوسرا قول یہ ہے کہ نبوت کا 6واں سال میں یہ معراج ہوئی. تیسرا قول یہ ہے نبوت کا 9واں سال میں یہ معراج ہوا ہے. چوتھا قول یہ ہے کہ نبوت کا 11واں سال تھا، اور یہ قول صحیح ہے کہ نبوت کا 11واں قول اس لیے صحیح ہے کہ نبوت کے 10واں سال میں رسول اللہ کو نبوت ملی. 10واں سال میں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وفات ہو گئی، اور خدیجۃ الکبریٰ جب وفات ہو گئی تو نماز فرض نہیں ہو گئی تھی. اس وقت نماز فرض نہیں ہو گئی تھی. نماز فرض ہونے سے پہلے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وفات ہو گئی. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبوت کا 11واں سال تھا اور معراج میں گیا 11واں سال. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں 2 رکعت نفل پڑھی. واپسی میں انبیاء علیہ السلام کو بیت المقدس میں نماز بھی پڑھائی ہے. اب آسمانوں میں انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی ہے. اب یہ ملاقات کیا انبیاء علیہ السلام قبروں سے اٹھ کر گئے تھے؟ اول آسمان میں آدم علیہ السلام دیکھا، 7ویں میں ابراہیم علیہ السلام دیکھا، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا. یہ عیسیٰ علیہ السلام تو ہے زندہ، لیکن باقی انبیاء علیہ السلام قبروں سے اٹھ کر گئے تھے. یہ کدھر سے آئے تھے؟ یہ میں کتاب کا حوالہ دیتا ہوں. ملا علی قاری، یہ آج کل جو کتابیں ہیں معراج کے بارے میں چھوٹے چھوٹے رسالے لکھے ہیں، سب اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں، سب غلط باتیں اپنے سے لکھتے ہیں. سب یہ اردو جو رسالے ہیں یہ گمراہ کن ہیں، گمراہ کرتے ہیں. قرآنی کتابیں دیکھیں،
ملا علی قاری مرقات میں 4 جگہوں میں لکھتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی روحیں اوپر گئی اور روحوں کو اللہ تعالیٰ نے متمثل کیا، متشکل کیا۔ انبیاء علیہ السلام کا جسم قبروں سے اوپر نہیں گیا ہے۔ نبی کا جسم تو سالم ہوتا ہے، وہ قبروں میں تھا۔ روح متمثل ہو کر، متشکل ہو کر نبی کی شکل میں ہو گئے، ان سے ملاقاتیں ہو اسی رات میں۔ اب دیکھو، ایک تو خلاف مہینہ میں، سال میں بھی خلاف ہے، 6واں سال ہے، 9واں سال ہے، 11واں سال ہے۔ دوسرا، مہینہ میں بھی خلاف ہے، جمادی ثانی میں معراج ہوا ہے یا اس رجب میں معراج ہوا ہے۔ اکثر جمہور کا قول یہ ہے معراج اس رجب میں ہے، لیکن یاد رکھیں کسی صحیح حدیث میں یہ نہیں ہے، کسی صحیح حدیث میں بھی یہ نہیں ہے کہ یہ رجب کی کون سی رات تھی، رجب کی کون سی رات میں معراج ہوا ہے، کسی روایت میں ثابت نہیں ہے۔ سال میں اختلاف ہے، کون سا سال تھا، مہینہ میں اختلاف ہے، کون سا مہینہ تھا، پھر رات میں کس طرح، کون سی رات تھی، اس روایت میں ذکر نہیں۔ اب ان لوگوں نے اپنے سے بنایا ہے، کوئی کہتا ہے 27 رجب کی جو رات ہے یہ شب معراج ہے۔ صحابہ کو یہ رات معلوم نہیں تھی، تابعین کو معلوم نہیں تھی، کسی روایت میں نہیں ہے۔ یہ پاکستانیوں کو کدھر سے معلوم ہوتا ہے؟ وحی ہوتی ہے۔ جب صحابہ کو معلوم نہیں ہے، تابعین کو معلوم نہیں ہے، احادیث میں نہیں ہے اور 4 ائمہ سے منقول نہیں ہے، تو پاکستانیوں نے کس طرح معلوم کیا کہ 27 رجب کی رات تھی؟ یہ اپنے سے جھوٹی باتیں ہیں، تاریخ قائم نہیں، سال میں بھی اتفاق نہیں ہے، کون سے سال میں معراج ہے، مہینہ میں بھی اتفاق نہیں ہے، اور تاریخ کا رات کا ذکر نہیں ہے کون سے رات ہے۔ اس لیے 27 رجب کو نہ روزہ رکھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، شب معراج سمجھتے ہیں اپنے سے، یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں۔ تفسیر قرطبی نے لکھا ہے اول جلد میں، کوئی اپنے سے دین میں ایک بات بھی بنائے اپنے سے تو اتنا گناہ ہے، گویا کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، گویا کہ دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں۔ اپنے سے دین بنانا، اپنے سے مسائل بنانا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اسلام سے نکلتا ہے، دین منقولی ہے، جتنا نقل ہوا ہے اتنا مانا، نقل نہیں ہے کون سے بات تھی، بس میں نے آپ کو یہ بتایا۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسالوں میں دیکھیں تو بہت غلط باتیں، اور یہ مقررین جو خطبہ ہوتے ہیں، شعر بیان، یہ خدا سے نہ ڈرنے والے بے علم لوگ ہوتے ہیں، یہ مجلس میں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اکثر لوگوں کو مشرکینوں نے بنایا، کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو عرش تک لے گیا اللہ نے، کیوں لے گیا؟ آپ آ جائیں تاکہ میرا عرش میں برکت ہو۔ عرش میں اللہ برکت نہیں ڈال سکتا تھا، نبی کو برکت کے لیے لے گیا۔ جھوٹ ہے، جھوٹے خدا سے نہیں ڈرتے ہیں، اپنے سے قصے بناتے ہیں۔ یہ قصے جتنے بھی معراج کے ارد جو واقعہ ہے وہ میں نے ذکر کیا، اور اس کے علاوہ جو ہے اکثر شیعوں نے بنایا ہے، وہ یہ خطبہ شیعوں کے وہ رسالے دیکھ کر وہ لوگوں کو بیان کرتے ہیں۔ کتنا ہے، رسول اللہ ام ہانی کے گھر سے دیا، ام ہانی علی کی بہن تھی، اور ام ہانی کا گھر ابھی مسجد حرم میں داخل ہے، اور اس کے گھر کا مقدار حجر اسود سے مشرق کی طرف آپ جائیں، حجر اسود سے مشرق کی طرف 200 قدم دے دیں تو اس جگہ میں ام ہانی کا گھر ہے۔ حجر اسود سے مشرق کی طرف 200 قدم جہاں پورا ہوتے ہیں اسی جگہ میں ام ہانی کا گھر تھا، ابھی مسجد حرم میں پتہ نہیں۔ وہاں سے بیت المقدس، بیت المقدس سے اوپر قرآن میں ذکر ہے سدرۃ المنتہا تک،
سدرۃ المنتہا میں جا کر جبرائیل پیچھے ہٹا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں مخلص ہوں، وہ صحبت میں دوستی میں مجھے مخلص پاتے ہو تو ابھی لوگاں دوسری طرف نہ پھیرو، میرے ساتھ جاؤ۔ جبرائیل نے کہا اوپر جانے کی طاقت نہیں میری، نور سے میرے پر جلتے ہیں۔ شیخ سعدی صاحب نے وہ لمبا اشعار ہے، شیخ سعدی صاحب نے ذکر کیا ہے گلستان میں، بوستان میں، کہا کہ یہاں سے اوپر نہیں جا سکتا ہوں، نور سے میرے پر جلتے ہیں۔ وہاں سے رسول اللہ اکیلے اوپر جہاں تک اللہ کو منظور تھا کیا ہے، اکیلا گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے نوری اور بشر میں، بشر کا نفس جب تابع ہو عقل کا تو بشر نور سے بہتر ہوتا ہے۔ اگر نوری سدرۃ المنتہا سے اوپر جبرائیل نوری ہے، وہ نہیں جا سکا، رسول اللہ بشر ہے، وہ جا سکا، تو معلوم ہوتا ہے کہ بشر کا نفس مغلوب ہو، عقل غالب ہو، بشر نوری سے بہتر ہوتا ہے، فرشتہ سے نبی بہتر ہے۔ ابھی جو لوگ کہتے ہیں کہ نور ہے نبی، نور اللہ نے دل میں ڈالا، چہرہ میں ڈالا، جسم میں ڈالا، ہڈیوں میں ڈالا، پورا نور ڈالا، لیکن ذاتاً نور نہیں تھا، کیونکہ نوری کا نسب نہیں ہوتا ہے، نبی کا نسب ہے۔ نوری کے والدین نہیں ہوتے ہیں، نبی کے والدین تھے۔ نوری کھاتا پیتا نہیں ہے، نبی کھاتا پیتا تھا، اور نوری پیشاب وغیرہ نہیں کرتا ہے، ہمارا نبی پیشاب کے لیے جاتا تھا۔ نوری بیمار نہیں ہوتا ہے، نبی بیمار ہوتا تھا۔ تو یہ نوری کا ایک نوری کی قبر دکھاؤ نا دنیا میں، کوئی فرشتہ مر گیا ہو اس کی قبر دکھاؤ نا، اگر نوری ہوتا تو اس کی قبر بھی ہوتی نا، کدھر ہے قبر؟ نوری ہوتا تو قبر نہیں ہوتی، ایک فرشتہ کی قبر نہیں۔ نبی بشر تھا اور اللہ نے پر نور بنایا تھا، دل میں نور ڈالا تھا، تو نوری جب عقل غالب ہو تو بہتر ہوتا ہے بشر سے، وہ بشر بہتر ہوتا ہے نوری سے۔ ابھی جو لوگ کہتے ہیں نبی نور ہے، وہ نبی کی تنقیص کرتے ہیں۔ نوری سدرۃ المنتہا سے اوپر نہیں جا سکا، یہ اکیلا گیا۔ تو نوری سے بشر، ایسا بشر نبی کی طرح بشر ہو تو وہ بہتر ہوتا ہے۔